بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، اگر کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا ملک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، خط کی باتیں سب جعلے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ملک بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ آرمی چیف نے خط کے معاملے پر مختصر اور جامع جواب دیا۔ یہ خط نہیں، صرف فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی طرح آرمی چیف کو خط بھیجا جاتا تو شاید اس کا جواب بھی آ جاتا۔ بانی کی چالوں کو سب سمجھتے ہیں، یہ دروازہ کھلنے والی باتیں نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 3 خط لکھے ہیں، ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی چوتھا خط بھی لکھیں۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ یہ ایک اوپن لیٹر تھا۔ اوپن لیٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جواب الجواب آئے۔ اوپن لیٹر کا مطلب ہے کہ اگر بطور سابق وزیر اعظم کسی چیز میں کوئی خرابی دیکھی ہے تو اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اب چوتھا خط بھی لکھیں، وہ کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک سابق وزیر اعظم ہیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے، انہیں چیزوں کا ادراک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ اوپن لیٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جواب الجواب آئے۔ علی ظفر کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کسی چیز میں خرابی کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں چیزوں کا ادراک ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے 3 خط لکھے ہیں اور چوتھا خط بھی لکھیں۔ سینیٹر علی ظفر کا یہ کہنا تھا کہ اوپن لیٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جواب الجواب آئے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس زہرانے میں آرمی چیف سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خطوط بھیجنے کا سوال ہوا تھا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی خط نہیں ملا، اگر ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھیج دیں گے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ میرے خیال میں سب کو پتا ہے کہ وہ کون سے 2 جج صاحبان ہیں جن کے خلاف ریفرنس لانے کی بات کی گئی ہے۔ سیاست دان تو واک آؤٹ اور بائیک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن جج صاحبان کا واک آؤٹ بائیک آؤٹ کرنا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جج صاحبان کو اگر کسی بینچ میں نہ بیٹھنا ہو تو وہ اس سے معذرت کر لیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی ہے۔ پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی۔ ملاقات میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی نے صوبائی تنظیمی معاملات اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ہدایات دی ہیں۔ ملاقات میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، ججوں سے نہیں، مقصد جوڈیشل اصلاحات پروگرام تھا۔ وفد نے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے آئی ایم ایف وفد سے چیف جسٹس کی ملاقات پر سینٹ میں وضاحت دے دی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ایوان میں چیف جسٹس سے وفد کی ملاقات کا معاملہ اٹھایا تھا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان کی صدارت میں ایوان بالا کا اجلاس۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے چیف جسٹس سے آئی ایم ایف وفد سے ملاقات پر سوال اٹھایا، بولے کوئی اور چیف جسٹس سے نہیں مل سکتا، آئی ایم ایف وفد ملاقات کر رہا ہے، کرپشن میں 2 درجے بہتری ہو گئی، جو کچھ چل رہا ہے درست نہیں۔ ان کے اپنے 2-3 پروگرامز ہیں جس میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کا ایک ایکسٹینسو پروگرام ہے جس میں لیگل ریفارمز ہیں۔ صرف چیف جسٹس صاحب سے ایز ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ٹائم مانگا تھا کہ ہم کچھ امور پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، ججوں سے نہیں، ملاقات کا مقصد جوڈیشل اصلاحات کا پروگرام ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی جانب سے حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر شدید تنقید۔ ایوان میں اعظم نذیر تارڑ نے ہی جواب دیا۔ سینیٹر محسن عزیز کی جانب سے کیپٹیو پاور پلانٹ کے لیے گیس مہنگی کرنے کا معاملہ بھی توجہ دلاؤ نوٹس کی صورت میں پیش کیا گیا۔ سینٹ اجلاس میں سیف اللہ ابڑو کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر گنتی کروائی گئی تو کورم مکمل نکلا، تاہم وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے ترک صدر کی آمد کے باعث مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید کارروائی کل تک ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی، جس کے بعد
بعد سینٹ کا اجلاس جمعہ کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 نئے معاہدے کی مفاہمتوں پر یادداشت کر دیے گئے، اور آپ کو بتائیں کہ ترک صدر کا وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ایوان صدر میں معزز مہمان کے اعزاز میں عشائیہ ترک صدر نے صدر آصف علی زرداری کو الیکٹرک گاڑی کا تحفہ بھی دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بدھ کی شب انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ سے اسلام آباد پہنچے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ترک صدر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر باوقار استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ترک صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ ترک صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے 5 سال بعد منعقد ہونے والے پاک ترک اعلیٰ سطحی تصویراتی تعاون کونسل کے اجلاس میں اپنے اپنے وفد کی قیادت کی۔ اہم اور فیصلہ ساز اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم ہاؤس میں ہی دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد، جس میں دفاع، صنعت، تجارت، زراعت، موسمیات، ہائیڈرو کاربنز، صحت و ادویات سازی اور بینکاری سمیت 24 دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ صدر اردوان کے دورہ پاکستان کی سرکاری مصروفیات کے آخری مرحلے میں دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ، کشمیر اور قبرص پر یکساں موقف کا اعادہ کیا۔ Your visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. باہمی تجارت کو جنگی بنیادوں پر $5 ارب سالانہ تک بڑھانے سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ دورے کے اختتام پر ترک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پاکستان ترکیہ بزنس فورم کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے پاکستانی صنعت کاروں اور تاجروں کے نمائندہ وفود سے ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ترک صدر کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ کراچی میں شب برات کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کیا ہے، جبکہ اس موقع پر شہری انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ کراچی میں قبرستانوں کی صورتحال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز نبیل میر جت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس وقت ملیر کے ایک بڑے قبرستان میں موجود ہیں۔ نبیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شب برات کی رات آج کراچی میں بھی منائی جاتی ہے۔ میں ایک ساتھ موجود ہوں کراچی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ جو بڑی تعداد میں اپنے پیاروں سے قبروں پر آ کے وہ فاتح خوانی کی جا رہی ہے۔ ایک شخص ہے جو شہری ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آج کی جو فضیلت بھری رات ہے اور ان کے حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ جی آج کی رات کا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، مر جائیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ آج ہم قبرستانوں میں آتے ہیں، اپنے پیاروں کی آخری آرام گاہ کے اوپر گل نشور کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو تمام مرحومین اس قبرستان میں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جی آج کی جو رات ہے وہ مغفرت بھری رات ہے، گناہ کو بخشنے والی رات ہے۔ اس وقت جو ہے لوگ بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے گل نچھاور بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے۔ جی گجرانوالہ میں بھی شب برات بڑی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ چھوٹی اور بڑی مساجد کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے رانا جاوید محمود مسجد میں موجود ہیں۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں حضرت ابو البیان پیر سید احمد مجدی میں موجود ہوں۔ شب برات بڑی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ یہ رات بڑی برکت اور فضیلت والی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ آج اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ یہ عبادت کا سلسلہ مسجدوں میں رات صبح طلوع تک اس طرح ہی جاری رہے گا۔ مسجد کے باہر وقت گیٹ نصب کیا گیا ہے۔ جو آنے والے شہری ہیں انہیں ڈیٹیکٹر لگا کر چیک کر کے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بات کریں تو سیکورٹی کے حوالے سے ضلع بھر کی چھوٹی اور بڑی مسجدوں کے سیکورٹی کے سخت انتظامات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رضاکار بھی ڈیوٹی اپنی فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی افسر اور جوان نے سستی اور قائلی مرتب کی، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی شب برات کے حوالے سے مساجد میں عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز دل زیب آکاش سے۔ جی دل زیب آکاش، آگاہ کیجیے۔
جی بالکل، ملتان میں بھی شب برات کے حوالے سے جو باتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ مساجد میں جو ہے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ مزید اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ جو اس وقت علماء اکرام موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ آج شب برات کی رات ہے۔ الحمدللہ، شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں شعبان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جی بالکل، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں روزے بھی کثر رکھ جاتے ہیں، اور آج جو ہے شب برات کی رات کے حوالے سے مسلم مساجد میں عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں دیکھا گیا کہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت بھی کی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تلاوتیں کی جا رہی ہیں، درود و پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس وقت ملتان میں جو ہے وہ شب برات کو مذہبی طریقے سے جو ہے اس وقت دیکھا جا رہا ہے، مساجد میں رونقیں دوبالا ہو چکی ہیں۔ جی، یونیورسٹی آف لاہور کے زیر اہتمام دوسری ایشیا مشرق وسطی افریقہ ایکڈیمک اینڈ ریسرچ انٹیگریٹڈ کانفرنس پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد اور یونیورسٹی آف لاہور کے اشتراک سے کانفرنس منعقد کی گئی۔ کینیا کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مبروا لیکام نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد اور وائس چانسلر ایکٹیویز یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یوگینڈا نے بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ اور کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمین یونیورسٹی آف لاہور عزیز رؤوف نے کہا کہ یہ ہمارے ادارے کے لیے باعث مسرت ہے کہ دنیا بھر سے ماہر تعلیم کے وفود انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور نے ہمیشہ ریسرچ ورک پر فوکس کیا ہے اور بیرون ممالک سے اسکالرز اور ماہر تعلیم کے تجربے سے استفادہ کیا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر ڈین امارہ اویس نے مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ٹریفک مسائل اور روڈ حادثات پر اہم اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر میں بڑھتے ہوئے روڈ حادثات پر بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ایکسائز، بلدیات، ٹریفک پولیس اور ضلعی پولیس کو آئی جی پولیس کے ذریعے ہدایات کر دیں۔ سید مراد علی شاہ نے گاڑیوں کی فٹنس اور سرٹیفکیٹ سمیت دیگر ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کو ہدایت کی ہے کہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کو میڈیا کے ذریعے عوام تک آگاہی فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بہت بڑا اعلان، ضرورت مند اور نادار بے گھر افراد کے لیے 3 مرلہ کے مفت پلاٹ۔ پنجاب میں بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 33 سکیموں میں 1892 پلاٹ دیے جائیں گے۔ راولپنڈی ڈویژن کے 4 اضلاع میں 5 سکیموں میں 658 جبکہ 3 مرلہ کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ فیصل آباد ڈویژن کے 5 اضلاع کی 4 سکیموں میں 288 3 مرلہ پلاٹ ملیں گے۔ لاہور ریجن کے 3 اضلاع کی 5 سکیموں میں 518 کے 3 مرلے کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ بکھر ریجن کی 7 سکیموں میں 131 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ ملتان ریجن کے 5 اضلاع کی 9 سکیموں میں 270 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ بہاولپور ریجن کی 3 سکیموں میں 27 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ ہزرو، اٹک، جہلم، گجرات اور منڈی بہاؤدین میں 3 مرلہ سکیم کے تحت پلاٹ ملیں گے۔ فری پلاٹ سکیم میں چنیوٹ، مامو کانجن، سلاوالی، جھنگ، اکاڑا، رینالہ خورد، بکھر، خوشاب، لیا بہاڑی، لودھراں، ساہیوال، چیچا وطنی، فورٹ منرو، راجن پور، بہاول نگر بھی 3 مرلہ سکیم میں شامل ہیں۔ اور جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے، نادار اور مستحق لوگوں کا بھی حکومتی وسائل پر حق ہے، مفت پلاٹ کسی پر احسان نہیں ہوگا بلکہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ چینی صدر سے ملاقات اور مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ توانائی کے شعبے میں MOUs پر دستخط ہوئے۔ KCR سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ سکھر حیدرآباد کراچی تک موٹر وے پر بات ہوئی اور چینی سرمایہ کاروں نے سندھ میں سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی کا اظہار کیا۔ سندھ میں اکنامک زون پورٹ کے قریب ہیں۔ مختلف MOUs ہوئے، کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے۔ ہمارے انرجی سیکٹر کے لحاظ سے جو گیسیفیکیشن سے ہے، کول ٹو گیسیفیکیشن، جس سے فرٹیلائزر کو بنایا جائے گا، اسٹیٹ آن کمپنیز ہیں چائنیز، ان کے ساتھ، اور جس میں ایمبیسیڈر بھی اور سب لوگ جو ڈگنیٹریز تھے، پریزیڈنٹ صاحب، سب لوگ اس میں تھے۔ KCR کے لیے بھی بات ہوئی اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی مختلف جو EV بسز ہیں اور ان کے لیے بات ہوئی۔
एबीएन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए